بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا حَيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم بھائیو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، ماں اور بہنوں، چند حقوق اس سے پہلے ذکر کیے گئے. اس سے پہلے کے درس میں پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی. آج مسلمانوں کے حقوق ایک دوسرے پر کیا ہے، جنرل حقوق کیا ہے مسلمانوں کے ایک دوسرے کے اوپر، ان کو ذکر کیا جائے گا. حقوق تو بہت سارے ذکر کیے گئے یہاں پر، لیکن میں آج کے درس میں صرف چند آپ کے سامنے ذکر کروں گا اور بقیہ انشاءاللہ اگلے درس میں پیش کیا جائیں گے. کہتے ہیں کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اپنے اوپر واجب حقوق اور آداب تسلیم کرتا ہے. یعنی ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے کچھ آداب اپنے لیے، کچھ حقوق اپنے لیے تسلیم کرتا ہے کہ نہیں، میرے اوپر فلاں بھائی کا حق ہے، اور سمجھتا یہ ہے کہ یہ اللہ کی عبادت ہے. یعنی یہ حقوق صرف ایسے ہی نہیں سمجھتا کہ اللہ نے مجھ پر عائد کر دیا، مجھ پر فرض کر دیا، واجب کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اس کے کرنے پر مجھے ثواب دیا جاتا ہے اور نہ کرنے پر مجھ سے پوچھ ہوگی، قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے ذریعے سے آدمی قریب ہونے کا ذریعہ بناتا ہے، قرب حاصل کرتا ہے. اس لیے کہ یہ حقوق اور واجبات اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر واجب کیے ہیں. وہ ظاہر سی بات ہے، مسلمان کا ایمان و یقین ہے کہ یہ حقوق اور آداب جو میں کرنے جا رہا ہوں، ادا کرنے جا رہا ہوں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیے ہیں. ظاہر سی بات ہے، جو حقوق اللہ نے متعین کیے ہوں وہ عبادات ہی ہوں گے، اور ان کے کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دے گا، اور نہ کرنے کی صورت میں، جان بوجھ کر چھوڑنے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی پوچھ تاچھ ہوگی، تاکہ وہ اپنے بھائی مسلمان کے لیے انہیں انجام دے کر یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری ہے. اور بے شک اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ایک مسلمان کے حق کو ادا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے. اس کو اطاعت الہی کہتے ہیں، اور جو لوگ نہیں کرتے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے روگردانی کر دی. اب ان آداب کو، ان حقوق کو ذکر کیا جا رہا ہے جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ہے. نمبر 1، سب سے پہلا حق، جب ملے تو گفتگو سے پہلے سلام کہے. سب سے پہلا حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا ہے؟ جب بھی کسی مسلمان سے ملاقات ہو تو سب سے پہلے سلام کہے اور مصافحہ کرے. ہاتھ سے ہاتھ ملانے کو مصافحہ کہتے ہیں. اور دوسرا جواب دے. یعنی ایک آدمی سلام کرے، ایک مسلمان، اور مصافحہ کرے تو دوسرا اس کے جواب میں کہے. سلام کے الفاظ کیا ہے؟ ملنے والے کو چاہیے کہ کہنے والے کو کہنا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا الفاظ کے فرق کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اتنا بھی کہہ سکتے ہیں. جواب میں جو ملے گا دوسرا مسلمان، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہم اور آپ عام طور پر کہتے ہیں، ملتے رہتے ہیں، اور یہ حق ہمارے لیے کوئی نیا نہیں ہے، بالکل سمجھنا آسان ہے. اسی کو قرآن کریم کی ایک آیت میں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 86 میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. جب تمہیں سلام کہا جائے
اللہ کیا کہتا ہے؟ جب تمہیں سلام کہا جائے، پیش کیا جائے تو اس سے بہتر جواب دو یا اسی کو لوٹا دو. دو بات کہی گئی. احسن منہا کا کیا مطلب؟ مثال کے طور پر آپ کے بھائی نے ملاقات کے وقت مسلمان نے السلام علیکم کہا، صرف السلام علیکم کہا، آپ اس کے جواب میں کہیے احسن طریقے سے، بہترین طریقے سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو ایک اس طرح سے احسن طریقے سے. اگر آپ کا بھائی السلام علیکم یا سلام علیک کہتا ہے تو آپ اس کے جواب میں وعلیکم السلام کہنا بھی صحیح ہے. یہ صرف اور ردوہا، اس کے جواب کے برابر اس کو آپ نے لوٹا دیا. لیکن وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کا اضافہ کرنے سے آپ کو 10 نیکی اور مل گئی. ٹھیک ہے، 3 الفاظ ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنا کہنے پر 30 نیکی ملتی ہے. اگر آپ کے بھائی نے السلام علیکم کہا، آپ نے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا تو آپ کو 20 نیکی ملے گی. اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، آپ نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، اس کو 20 نیکی، آپ کو 30 نیکی. اس طرح سے احسن طریقے سے اور برابر طریقے سے ہم اس کو جواب دے سکتے ہیں. یہ سب سے پہلا حق ہے. یہ سب سے پہلا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایک اسلوب بتایا، ادب بتایا کہ سلام کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کون کس کو سلام کرے گا. اس کو حدیث میں صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، یسلم الراکب علی الماشی. راکب کہتے ہیں سوار. آدمی سواری پر چل رہا ہے، گاڑی پر ہے، بائک پر ہے، کسی میں بھی سواری پر ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواری پر سوار شخص کو ضروری ہے کہ وہ چلنے والے، ماشی مانے پیدل چلنے والا، سواری پر چلنے والا پیدل چلنے والے کو سلام کرے گا. پیدل چلنے والا راکب کو، سوار کو سلام نہیں کرے گا. یہ ادب ہے، یہ ادب ہے. والماشی علی القاعد. اور اگر پیدل چل رہا ہے کوئی شخص اور کوئی آدمی دوسرا مسلمان بیٹھا ہوا ہے تو پیدل چلنے والا بیٹھنے والے کو، بیٹھے ہوئے شخص کو، مسلمان کو سلام کرے گا. بیٹھا ہوا شخص سلام چلنے والے، پیدل چلنے والے کو سلام نہیں کہے گا. والقلیل علی الکثیر. چھوٹے یا کم لوگ زیادہ تعداد والوں کو سلام کریں گے. اگر آدمی ایک ہے اور کئی ایک لوگوں کی جماعت بیٹھی ہوئی تو کئی لوگ نہیں سلام کریں گے. ایک آدمی جو قلیل ہے، کم تعداد میں، وہ زیادہ لوگوں کی تعداد والے کو سلام کریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو گویا کہ ادب بتایا گیا کہ سلام کیسے کرنا چاہیے اور کن کو پہل کرنا چاہیے، اس کی ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بتا دی. اور ایک حدیث سنیے، بہت پیاری حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ تعجب من المسلم. فرشتے تعجب کرتے ہیں، حیرت کرتے ہیں مسلمان سے. یمر علی المسلم، جو مسلمان کے پاس سے گزرتا ہے، ولا یسلم علیہ، اور اس کے اوپر سلام پیش نہیں کرتا. ایک مسلمان کے سامنے سے گزرتا ہے اور سلام پیش نہیں کرتا ہے، فرشتے اس کے اوپر تعجب کرتے ہیں، کیسا آدمی، کیسا مسلمان. یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے جو ادا نہیں کر رہا ہے. جانے والا، چلنے والا، اگر وہ آدمی بیٹھے ہوئے شخص کو سلام نہیں کر رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام نہیں کر رہا ہے، تو فرشتے اس کے اوپر حسرت کرتے ہیں، ندامت، تعجب کرتے ہیں، کیسا مسلمان. اس سے بات معلوم ہوئی کہ سلام کرنا چاہیے، سلام کو عام کرنا چاہیے. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَتُقْرِئُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ. سلام کو پیش کیا جائے اور سلام کیا جائے ان لوگوں کو جس کو آپ جانتے ہیں. مسلمان کیا کرتا بھائی، پتہ نہیں یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، داڑھی ٹوپی کرتا پیجامہ ہے تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا، لیکن عام حالت میں تو انسان کیسے سمجھے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو آپ جانتے ہیں اس کو بھی سلام کیجیے اور جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام پیش کیجیے. اب سوال یہ ہے کہ کافر ہے تو سلام نہیں کریں گے. یہ تو ہمارے ہاں اتنی تو پہچان ہوتی ہے، اور آج کل تو انہی لوگوں نے جو ہے نا بہت بڑی پہچان ذکر کر دی. کافروں نے یا تو ہاتھ میں کڑا یا تو ہاتھ میں دھاگا، اور ایک خاص قسم کا دھاگا ہوتا ہے، اس سے آپ پہچان نہیں، فوراً پہچان نہیں کہ یہ کافر ہے کہ مسلم.
اسی طرح گلے میں تو بہرحال ہمارے مسلمان بھی بہت سارے پہنتے ہیں، ہاتھ میں کڑا بھی مسلمان پہنتے ہیں، لیکن ایک قسم کا جو دھاگا ہے اس کو راکھی کا دھاگا بولتے ہیں، وہ ہمیشہ رہتا ہے ان کے ہاتھوں میں۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہو، میں نے دیکھا کئی مسلم ایسی لڑکیوں کو جن کے بارے میں ہمیں ڈاؤٹ ہوا گاڑی پر سوار ہوتے ہوئے کہ شاید، تو ہم نے یہی دیکھا سب سے پہلے کہ ان کے ہاتھ میں دھاگا ہے کہ نہیں۔ ان کی گاڑی کے اوپر ایک قسم کا ایک دھاگا، ایک کپڑا بندھا رہتا ہے جس سے آپ فوراً پہچان جائیں گے غیر مسلم۔ تو یہ طریقہ ہے معلوم کرنے کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو آپ جانتے ہیں، یعنی ہم 5 وقت کی نمازوں میں آتے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرنے والے مسلمانوں کو تو ہم جانتے ہیں، ان کو سلام کریں۔ بھائی کوئی دور سے مسلمان آیا تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم اس کو نہیں جانتے تو سلام نہیں کریں گے۔ دور سے مسلمان آیا ہو، کہیں سے بھی ہو، تو سلام کرنا چاہیے۔ تو جس کو جانتے ہوں اس کو بھی سلام کریں، اور جن کو نہ جانتے ہو ان کو بھی سلام کریں۔ یہ سلام کرنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت میں ذکر فرمایا۔ اسی طرح سے سلام کا فائدہ کیا ہے؟ ہم سلام پیش کرتے ایک دوسرے کو، مسلمان کو سلام کرتے ہیں، فائدہ کیا ملے گا؟ ابو داؤد اور سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یتفرقا۔ اللہ اکبر۔ آپ کسی مسلمان سے مل رہے، سلام کیا، سلام چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے وہ زبان سے کرنے کے بعد دونوں ہاتھ بھی ملا لیے، تو حدیث کیا ہے؟ 2 مسلمان آپس میں ملتے ہیں، فیتصافحا، اور دونوں آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ غفر لہما، ایسے دونوں لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ قبل ان یفرقا، قبل اس کے کہ وہ دونوں جدا ہوں، یعنی اس جگہ جہاں ان کی دونوں کی ملاقات ہوئی، اس جگہ ملاقات کے وقت دونوں لوگوں کے، سلام کرنے والے اور سلام کا جواب دینے والے دونوں مسلمانوں کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے، قبل اس کے کہ وہ دونوں جدا ہوں۔ جدا ہونے سے پہلے ہی اللہ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ جو انسان سے عام طور پر ہو جایا کرتے ہیں، ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی صرف ہمارے مصافحہ کرنے کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو حق دینے کے لیے سلام کرتے ہوئے مصافحہ کرنا چاہیے، تاکہ یہ فضیلت ہمیں مل جائے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیں۔ اسی طرح کی ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبه حتى يبدأ بالسلام، جو شخص سلام سے پہلے کلام شروع کر دے اس کو جواب نہ دو جب تک کہ وہ سلام کے ساتھ ابتدا نہ کرے۔ یعنی کوئی آدمی آپ کو ملا اور سیدھے بھائی وہ مسئلہ کیا ہوا تھا، وہ کیا ہوا تھا، وہ سلام کلام کچھ بھی نہیں۔ سلام سے پہلے اگر بات چیت ہے تو کہا گیا کہ اس کو جواب نہ دیا جائے، بلکہ اس کو کہا جائے کہ اس کو سلام پر مجبور کیا جائے، یا خود آپ سلام کر دیجئے۔ دونوں بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، آپ بھی کریں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو سلام کرنے سے پہلے اگر کوئی بات کرتا ہے، کوئی کلام کرتا ہے، تو اس کا جواب نہ دیا جائے، صرف تاکید کے لیے، تنبیہ کے لیے کہ یہ ایک بہت بڑا حق ہے مسلمان کا جو تم مارے جا رہے ہو اور تمہیں اس کا علم نہیں ہے۔ لہذا یہ علم ہونا ضروری ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے، تاکہ وہ صحیح طریقے سے ان حقوق کی ادائیگی کر سکے۔ یہ ایک پہلا حق تھا مسلمان کا دوسرے مسلمان پر۔ دوسرا حق ایک دوسرے کے آداب میں یہ بھی ہے کہ چھینک مارنے والا الحمدللہ کہے، اور دوسرا یرحمک اللہ کہے، یعنی جو چھینکنے والا ہے، کسی کو چھینک آ جائے تو الحمدللہ کہے، اس کے جواب میں دوسرا مسلمان جس نے اس بھائی کی چھینک کو سنا ہے اسے جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ پھر تیسری مرتبہ چھینک مارنے والے کو چاہیے کہ وہ جواب میں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم یہ کہنا چاہیے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یہ تیسری مرتبہ کس کو کہنا چاہیے؟ جو شخص جس کو چھینک آئی ہوئی ہے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کی وہ روایت جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ نے فرمایا اذا عطس احدکم، جب تم میں سے کسی شخص کو چھینک آئے، فلیقل، تو اسے چاہیے کہ وہ کہے الحمدللہ، چھینکنے والا الحمدللہ کہے گا، ولیقل له اخوہ او صاحبہ، اور اس کا بھائی، اس کا دوست، اس کا مسلمان ساتھی
اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ، جب سننے والا یرحمک اللہ سنے گا، فَلْيَقُلْ لَهُ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحْ بَالَكُمْ، تو چھینکنے والے کو چاہیے کہ وہ اس کے جواب میں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہنا چاہیے۔ گویا کہ چھینکنے والے کو دو بات کرنی ہے اور چھینک کا جواب دینے والے کو صرف ایک۔ چھینکنے والے کو الحمدللہ کہنا چاہیے۔ بہرحال اس کی کیا حکمت ہے ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان کے لیے کہا گیا کہ وہ اگر چھینکتا ہے تو چھینکنے والے کو الحمدللہ کہنا چاہیے، کیونکہ جب انسان چھینکتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کی سانس رک جاتی ہے۔ اس سانس کے رک جانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا الحمدللہ یہ بہترین طریقہ ہے۔ الحمدللہ کہہ کر کے ہم نے اللہ کی تعریف بیان کی اور شکریہ ادا کیا۔ اب جو سننے والا ہے وہ سننے والا جواب میں یرحمک اللہ کہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحم کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحم کرے۔ یہ جو جواب دیا جا رہا ہے نا، اس لیے کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیز آپ کو عطا کی، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کے اوپر ہوں اور آپ کے لیے آسانی پیدا کرے۔ اب اس کے جواب میں چھینکنے والا پھر اس آدمی کے لیے دعا کرے گا جس نے یرحمک اللہ کہا ہے۔ چھینکنے والا کہے گا یہدیکم اللہ، اللہ تم سب کو ہدایت دے، ویصلح بالکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے۔ تو یہ دوسرا ادب ہے اور دوسرا حق ہے مسلمان کا دوسرے مسلمان پر۔ تو چاہیے کہ ہمیں جب بھی کوئی مسلمان چھینکے، چاہے وہ اپنے گھر کے ہوں یا باہر کے ہوں، ضرور یہ دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح صحیح مسلم اور بخاری کی روایت ہے، چھینکنے والے کو چاہیے کہ جب چھینک آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھینک کے وقت اپنا ہاتھ یا کپڑا منہ پر رکھ لیتے تھے۔ یہ ادب ہے۔ چھینکنے والے کو چاہیے کہ سب کے سامنے زور سے نہ چھینکے اور ساری چھینک کے جو چھینٹے ہیں سب کے اوپر نہیں جائیں، بلکہ یا تو ہاتھ رکھ لے یا تو رومال یا کپڑے سے اپنے منہ کو ڈھانک لے، اور اس طرح آواز بھی پست ہو جائے گی اور چھینک کے چھینٹے بھی کسی کے اوپر نہیں گریں گے۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حضرت ابو ہریرہ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تو آپ اپنا ہاتھ رکھ لیتے یا رومال رکھ لیتے اور آواز اس کے ذریعے سے پست ہو جاتی۔ گویا کہ ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ چھینکنا بھی ایک سنت کے مطابق چھینکنا ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کو چھینکتے ہوئے دیکھا گیا کہ پوری مسجد گونجا جائے، ایسا چھینکتے ہیں، اور پھر چھینکنے کے بعد اس کے اوپر ہنستے ہیں۔ یہ ہنسنے کی چیز نہیں ہوتی کہ بھائی ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک چیز جو وقتی طور پر دی ہے اس کے اوپر اللہ کی حمد بیان کیجیے، تعریف کیجیے، اس کے اوپر چھینکنا یہ تو بیوقوفی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک طریقہ ہے چھینکنا۔ تو یہ دوسرا حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کہ جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہتے ہوئے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ نمبر 3، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے؟ تیسرا حق یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرے اور شفا کی دعا کرے۔ کوئی آدمی کوئی مسلمان ہے بیمار ہو گیا، آپ کو پتہ چلا کہ فلاں ہمارا بھائی ہمارا مصلی دوست بیمار ہو گیا، تو ہمیں جا کر کے اس کی بیماری کے موقع پر تیمارداری کرنا چاہیے، اس کے پاس جانا چاہیے، چاہے وہ گھر پہ ہو یا ڈاکٹر یا ہاسپٹل میں ہو، کلینک میں ہو، کہیں پر بھی ہو، آپ جا کر کے اس کے پاس ٹھہر جائیے اور بھائی کیا حال ہے، کیسی ہے طبیعت، اس سے 2-4 بات بولیں گے تو اس کا غم، اس کی تکلیف کم ہو جائے گی، دور ہو جائے گی، اس سے اس کی تکلیف میں ہلکا پن واقع ہوگا۔ اور ایسا دیکھا گیا جب بیماری کی حالت میں رہتا ہے تو اس کا ذہن بھی کام نہیں کرتا، اس کا دماغ بھی کام نہیں کرتا، اور ایک انسان کی جو اندر کی جو فیلنگ ہے وہ بھی ایک عجیب کیفیت میں ہوتی ہے، اس لیے وہ بندہ بڑا پریشان رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ پریشان رہنے کی وجہ سے کہا گیا کہ اس کی تیمارداری کی جائے۔ آپ جائیے، اس کے پاس بیٹھیے، دعا کیجیے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، 7 مرتبہ پڑھنے کا حکم ہے۔ دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے اس کو شفا دے دے گا۔
ایک آدمی نے مجھے بتایا اپنا سچا واقعہ. کہتے کہ میری بہن بہت بیمار تھی، بہت بیمار تھی، کراہ رہی تھی، اور ہم بھائی لوگ دور تھے. 3-4 بھائی مل کر کے ان کی عیادت کے لیے گئے. بہن کے بتایا ہوگا کہ بہن بیمار ہیں، اطلاع ملی، جانا نہیں ہوا. جیسے بولے ہم، اور وہ اٹھ بھی نہیں سکتی تھی، اپنے بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتی تھی. جب وہ شخص پہنچے، وہ 3 بھائی جب اس کے بہن کے گھر پر پہنچے تو بہن کو وہ خوشی آئی اور بیماری میں ایسا افاقہ ہوا کہ وہ بیٹھ گئی، کھڑے ہو گئی. سبحان اللہ. یہ ہے تیمارداری کا فائدہ، یہ دنیاوی اعتبار. اور پیارے نبی کی وہ حدیث ہمیں اور آپ کو سب کو یاد رکھنا چاہیے. وہ عام مسلمان کے لیے بھی ہے، قریبی رشتہ داروں کے لیے بھی، کہ جو بھی بیمار ہوتا ہے اس بیمار کی تیمارداری کے لیے جانے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اجر دیتا ہے. جب تک وہ آدمی جس بندے کی بیماری کے لیے گیا ہے اس کو ملنے کے لیے، اس کی خیر خیریت، تب تک وہ جنت کی کیاریوں میں رہتا ہے. اللہ اکبر. جنت کی کیاریوں میں رہنا یہ کس کو مل سکتا ہے؟ بھائی دنیا میں آپ کو جنت کی کیاریاں مل رہی، مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر آپ کی اس حالت میں وفات ہو جاتی ہے تو آپ سیدھے جنتی. اللہ، یہ فضیلت ہے تیمارداری کی. اس لیے ہمیں اپنے مسلمان بھائی جب بھی بیمار ہو اس کی تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے جانا چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، 7 مرتبہ پڑھنا چاہیے، انشاءاللہ شفا ملے گی. حدیث ہے حق المسلم علی المسلم 5. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، 5 حق ہے. رد السلام، سلام کا جواب دینا. نمبر 2 عیادت المریض، بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے جانا. نمبر 3 واتباع الجنائز، جنازے میں شریک ہونا. وإجابت الدعوہ، دعوت کو قبول کرنا. وتشمیت العاطس، اور چھینکنے والے کا جواب دینا. براء ابن عازب صحابی رسول فرماتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعیادت المریض. صحیح بخاری کی روایت ہے، براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیماروں کی تیمارداری کرنے کا حکم دیا. یعنی یہ کہا کہ جایا کرو، بیماروں کی بیمار پرسی کے لیے جایا کرو. واتباع الجنائز، اور جنازے کے پیچھے چلا کرو. یعنی اگر کہیں پر آپ کو معلوم ہو گیا کہ کسی مسلم کا، کسی توحید پرست کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ کو جانا چاہیے. وتشمیت العاطس، اور چھینکنے والے کا جواب دو. وابرار المقسم، اور مظلوم کی مدد کرو. اچھا، قسم کھانے والے کی قسم کو پورا کرو. ونصر المظلوم، اور مظلوم کی مدد کرو. واجابت الداعی، اور دعوت دینے والوں کی دعوت کو قبول کرو. وافشاء السلام، اور سلام کو عام کرو. یہ مسلمان کا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے جو مسلمانوں کو ادا کرنا چاہیے. اسی طرح سے عیادت المریض، مریض کی بیمار کی بیماری کے لیے عیادت کرنے کی دلیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. عود المریض، مریضوں کی عیادت کیا کرو. واطعم الجائع، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. وفک العانی، اور اسیر قیدیوں کو آزاد کراؤ. گویا کہ اللہ کے نبی نے اتنی ساری حدیثوں میں عیادت مریض کے لیے، مریض کی عیادت اور مریض کی دیکھ بھال کے لیے اور مریض کی خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو ابھارا ہے. لہذا کہیں پر ہمیں معلوم ہو کہ ہمارا مسلم بھائی بیمار ہیں تو ضرور جانا چاہیے. صرف ہم جا کر کے ٹھہر جائیں گے تو بھی اس کو تسلی ملے گی، اور اگر ہم ہیلپ کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں تو بہرحال امن صدقنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑا ہمارے لیے تحفہ ہوگا. حضرت عائشہ فرماتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل میں سے کسی کی بیمار پرسی کو جاتے تو دایاں ہاتھ اس پر پھیرتے اور فرماتے، رائٹ ہینڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھیرتے. کسی بیمار کو بیماری کے لیے جاتے اور بیمار کو دیکھتے کہ بیمار ہے تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دائنا ہاتھ اس کے اوپر پھیر دے. اس کے بعد یہ دعا پڑھتے. کیا پڑھتے؟ یہ تو بہت مشہور دعا ہے. اللہم رب الناس، اللہم رب الناس اذهب البأس، اذهب البأس، اشفی انت الشافی، اشفی انت الشافی، لا شفاء الا شفاؤک،
لا شفاء الا شفاء شفاء لا يغادر سقما. یہ دعا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم رب الناس، اے لوگوں کے رب، اذہب البأس، بیماری کو دور کر دے، اذہب البأس، بیماری کو دور کر دے، اشفی انت الشافی، شفا دے دے اس بندے کو جو بیمار ہے، تو شافی ہے، تو شفا دینے والا ہے. لا شفا الا شفا، شفا تو تیرے ہاتھ میں، دنیا کا کوئی بھی انسان شفا نہیں دے سکتا، شفا تیرے ہاتھ میں. شفا لا یغادر سقما، اور ایسی شفا دے دے کہ جو بیماری کو ختم کر دے، اس کے بعد کوئی بیماری نہ ہو، ایسی شفا دے دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہمیں بھی مریض کی عیادت کے موقع پر یہ دعا کرنی چاہیے، یہ یاد کرنی چاہیے، ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے. یہ 3 حقوق ہو گئے. پہلا حق کیا تھا؟ سلام کرنا. دوسرا حق کیا تھا؟ دوسرا حق کیا تھا؟ چھینک آئے تو چھینک کا جواب دینا. اور تیسرا حق کیا تھا؟ بھول گئے؟ اعادت المریض، بیمار ہے تو اس کی بیمار کرسی کے موقع پر جانا. چوتھا حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے. اگر کوئی آدمی، کوئی مسلمان انتقال کر گیا، موحد ہے، توحید پرست تھا، تو اس کے جنازے میں شریک ہونا یہ دوسرے مسلمان کا حق ہے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 توحید پرست اگر کسی وفات پانے والے موحد کے جنازے میں شریک ہو گئے، نماز میں اس کی مغفرت ہو جائے گی. اللہ اکبر. 40 لوگ اگر نماز جنازہ میں شریک ہے اور مرنے والا موحد ہے، سارے کے سارے 40 لوگ موحد ہیں، تو اس بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے. اس لیے ہمیں اپنے بھائی کی مغفرت کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور اس طرح سے شامل ہونا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مشہور و معروف حدیث جو بھی پیچھے گزری، اس میں ایک لفظ آیا تھا وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، جنازوں کے پیچھے پیچھے چلنا. مطلب کوئی آدمی بیمار تھا، انتقال کی خبر آئی کہ فلاں مسلم بھائی، فلاں موحد انسان، ہمارا بھائی دوست انتقال کر گیا ہے، تو لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جا کر کے اس کی عیادت کریں، اور بلکہ اس کے جنازے میں شریک ہوں اور اس کے حق میں دعا کرے اللہم اغفر لہو اللہم ثبتہ. 2 دعا کرنے کا حکم ہے، اللہم اغفر لہو اللہم ثبتہ. اس طرح سے یہ چوتھا حق ہے دوسرے مسلمان کے اوپر. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے. 5واں حق ہے کسی معاملے میں قسم ڈال دے تو اس کی قسم پوری کرے. اگر کسی معاملے میں قسم کھا لے کہ مجھے یہ کرنا ہے اور وہ اللہ کی قسم کھا لے، تو ایسی صورت میں دوسرے مسلمان کو اس کی قسم پوری کرنا چاہیے، بشرطے کہ اس میں کوئی ناجائز بات نہ ہو. اگر وہ حرام کام کی قسم کھا رہا ہے تو پورا کرنا ضروری نہیں، کیونکہ قسم نہ پوری کرنے کی صورت میں اس کے اوپر کفارہ لازم آتا ہے، اور وہ آدمی جو قسم کھایا ہوا ہے وہ کفارہ کے لائق نہیں ہے، وہ کفارہ نہیں دے سکتا. اس لیے اس کو اس گناہ سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اگر اس نے قسم کھا لی تو اس کو قسم کو پورا کرانا چاہیے، لیکن حرام کام کی قسم نہیں ہونی چاہیے، حلال چیز کی ہونی چاہیے. پھر وہ کام کرے جس پر اس نے قسم اٹھائی ہے، تاکہ وہ اپنی قسم پوری کر لے. سیدنا براء ابن عازب صحابی رسول کی پیچھے حدیث ابھی گزری ہے، اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، صحیح بخاری کی روایت کہ مقسم یعنی قسم کھانے والے نے اگر قسم کھا لی ہے تو قسم ڈالنے والے کی قسم پوری کر دی جائے، تاکہ وہ گناہوں سے بچ جائے اور اپنا کفارہ ادا کرنے سے بچ جائے اور قسم کو پورا کر لے. یہ کل ملا کر کے 5 حقوق تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر فرمائے. اسی طرح سے 6واں حق ہے کہ اگر کسی معاملے میں وہ خیر خواہی اور مشورہ طلب کرے یا کسی بات کی درستی یہ دریافت کرے تو اس کے لیے اچھائی مد نظر رکھیں اور خیر خواہی کرے. اگر آپ کا ہمارا مسلمان بھائی آپ سے کہتا ہے کہ بھائی اس معاملے میں آپ کیا مشورہ دیں گے مجھے، خیر خواہی، الدین النصیحہ، دین کس کا نام؟ نصیحت ہے، خیر خواہی کا نام. آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کرنا، اچھائی کی، بھلائی کی، خیر کی. بھائی آپ نے ایسا نہیں ایسا کیا کریے، آپ ایسا نہیں ایسا کیجیے، اللہ کے واسطے آپ ایسا کیجیے، اللہ کی خاطر ایسا کیجیے. تو یہ خیر خواہی کا نام ہے. دین کس کا نام ہے؟ خیر خواہی کا. اگر آپ سے کوئی مسلمان بھائی مشورہ طلب کرتا ہے، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، میرے مسلم بھائی ہیں، دوست ہیں، آپ مجھے بتائیے اس معاملے میں کیا کر سکتا ہوں،
تو آپ کی ہماری سب کی ذمہ داری ہوگی کہ اس کو اچھی طرح سے بتا دیں، اس کی خیر خواہی کریں، اچھا مشورہ دیں۔ اگر آپ اچھا مشورہ نہیں دے سکتے تو پھر خاموش رہیں، کیونکہ ہمارے ذریعے سے اگر کسی کا نقصان ہو گیا تو بہرحال یہ نقصان بہت ہی خطرناک ہوگا۔ حدیث ہے صحیح بخاری کی، اذا استنصح احدکم اخاہ فلینصح لہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بھائی، مسلمان بھائی آپ سے مشورہ طلب کرتا ہے، آپ سے خیر خواہی چاہتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے تعلق سے اچھا مشورہ دیں، بہتر مشورہ دیں اور اچھی خیر خواہی کی بات اس کے سامنے رکھیں، اور اگر نہیں دے سکتے تو خاموش رہیں۔ دوسری حدیث اللہ کے نبی کی، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، ایک دوسرے کو اچھائی بتانے کا نام ہے، بھلائی بتانے کا نام ہے۔ تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی وصیت کرنا، صبر کی وصیت کرنے کا نام دین ہے۔ ایک دوسرے کو صبر کرتے رہنے کی وصیت، صبر کرو صبر کرو صبر کرو، یہ ایام الصبر چل۔ کوئی آ کر کے آپ کو کہتا ہے یار فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا، میرا پڑوسی مجھے بہت ستا رہا، فلاں شخص ایسا کر، صبر کیجیے صبر کیجیے، تواصوا بالصبر اسی کو کہتے ہیں۔ اور حق کی وصیت، وہ کہتا ہے نہیں ایسا نہیں، ایسا کرو، مجھے فلاں آدمی نے مجھے یہ کہا وہ کہا، نہیں، حق، قرآن و سنت یہ کہتا، حق یہ کہتا، حق یہ کہتا، اس کو وصیت کریے۔ ایسے ہی دین خیر خواہی کا نام ہے، اچھائی بتانے کا نام ہے۔ کوئی آدمی غلط کر رہا ہے تو آپ اچھی طرح سے اس کو سمجھائیے، بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدین النصیحہ وسئل لمن، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اللہ کے نبی یہ کس کے لیے خیر خواہی کا نام ہے دین؟ کہا کہ فقال للہ، اللہ کے لیے، ولکتابہ، اللہ کی کتاب کے لیے، ولرسولہ، اللہ کے رسول کے لیے، ولائمۃ المسلمین، اور مسلمانوں کے ائمہ، امراء، نظماء کے لیے، وعامتہم، اور تمام مسلمانوں کے لیے دین خیر خواہی کا نام ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ روایت لمبی ہے اور اس کے اندر تفصیل طلب مسئلہ ہے۔ اب کئی بات اللہ کے لیے خیر خواہی کا کیا مطلب ہے؟ اب آپ کے پاس اگر کوئی آدمی ایسا آیا جو شرک کرتا ہے، مشرک ہے، بدعتی ہے، اللہ سے دور ہے، کفر کرتا ہے یا شرک میں مبتلا ہے، وہ آپ سے پوچھتا ہے میں آپ سے توحید کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اس کو بتائیے، اللہ کے تعلق سے اللہ کی حقیقت بتائیے، اللہ کس چیز کا نام ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کی صفات کیا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کا علم کیا ہے، اس کو بتانا، یہ اللہ کے لیے خیر خواہی، یہ اللہ کے لیے خیر کا۔ اسی طرح اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بارے میں اگر آپ سے کوئی سوال کرے اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے، اس کی تفسیر بتاؤ، آپ سے کہے کہ بھائی فلاں تفسیر پڑھنا کیسا ہے، فلاں تفسیر کسی اور شخص نے لکھی ہے جو منہج سے ہٹا ہوا ہے، جو قرآن و سنت سے دور ہے، اس کی تفسیر میں حدیث اور قرآن کا حوالہ نہیں ہے، اس کی تفسیر پڑھنا کیسا ہے؟ تو آپ بتائیے نہیں، مت پڑھیے ایسی تفسیریں جو قرآن و سنت سے ہٹ کر کے ہو، منہج سلف کے خلاف تفسیر کی گئی ہو، ایسی تفسیر مت پڑھو۔ اب آپ نے اللہ کی کتاب کے تعلق سے خیر خواہی بتائی۔ رسول کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ رسول کے لیے کوئی آپ سے پوچھے، ہم سے سوال کرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، اب آپ بتائیے اللہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ساری دنیا میں، انبیاء میں بھی سب سے اعلیٰ مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر کوئی یہودی عیسائی آ کر کے پوچھے رسول کا مقام کیا ہے، بتائیے کہ یہودیوں میں جب تک موسیٰ علیہ السلام تھے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا یہودی جنتی ہے۔ عیسائیوں میں عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا عیسائی جب تک زندہ رہا، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اوپر باقی رہا، وہ جنتی ہے۔ لیکن اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اب کسی یہودی اور عیسائی کو عیسائی اور یہودی بن کر کے زندگی گزارنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا ہوگا، تبھی جا کر کے وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی۔ اسی طرح سنتوں کے تعلق سے بتایا جائے۔ بہرحال اسی طرح سے ولی ائمۃ المسلمین، بہت سارے مسلمانوں کے ائمہ، یا ائمہ سے مراد وہ نہیں جو نماز پڑھاتے ہیں، ائمہ سے مراد یہاں حکمران مراد ہے۔ حکمران، دنیا میں بہت سارے حکمران، پہلے تو ایک ہی حاکم ہوتا تھا، اس کے ماتحت بہت سارے دنیا میں مختلف علاقوں میں ان کے ذمہ داران ہوتے تھے۔ اگر کوئی ذمہ دار کے تعلق سے سوال کرے، پوچھے، معلوم کرے یہ ذمہ دار کیسا ہے، فلاں ذمہ دار کیسا ہے، فلاں حاکم کیسا ہے، فلاں امیر کیسا ہے، فلاں ناظم کیسا ہے، تو اس کے بارے میں جو سچائی ہے، حقیقت ہے، اس کو لوگوں کے سامنے یا پوچھنے والے کے سامنے بیان کرنا ضروری ہے۔ یہ اس کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اگر اس کے بارے میں غبن کیا گیا تو جھوٹ ہوگا اور اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ یہ ائمہ کے تعلق سے خیر خواہی ہے۔ اسی طرح سے عامتہم،
عام مسلمانوں کے تعلق سے خیر خواہی. ہم سے کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے تعلق سے پوچھے فلاں آدمی کیسا ہے، اگر آپ نے اس کے اندر اچھائی دیکھی ہے تو اچھائی بیان کیجیے، اس کے اندر برائی اور عیب ہے تو آپ یا تو چھپانا چاہتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ بھائی میں کسی کا عیب کیوں بیان کروں، اللہ نے منع کیا ہے بیان کرنے، تو آپ خاموش ہو جائیے. اور اگر اس کا عیب ایسا ہے کہ جو دنیا میں لوگوں کے لیے یا سماج میں لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے، اس کا عیب بتانا ضروری ہے. تحذیر الناس اس کو کہتے ہیں، لوگوں کو بچانے اور ڈرانے کے لیے کسی کا عیب بتانا جائز ہے. لیکن اگر آپ کو معلوم ہے کہ میں جانتا ہوں اس کا عیب کیا ہے، صرف اور صرف میں اس لیے چھپا رہا ہوں تاکہ اللہ نے کہا ہے کہ جس نے کسی کے عیب کے اوپر پردہ ڈالا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈالے گا. تو اس مناسبت سے اگر کسی نے نہیں بتایا خاموش رہا تو کوئی حرج نہیں، لیکن جاننے کے باوجود اور اس کے شر سے لوگ محفوظ نہیں ہیں تو پھر ایسی صورت میں اس کے شر کو بتانا، لوگوں کے سامنے واضح کرنا ضروری ہے تاکہ لوگ اس سے بچ سکیں. تو یہ تمام لوگوں کے لیے جو خیر خواہی کی بات کی گئی ہے حدیث کے اندر، اس طرح سے دین نصیحت کا نام ہے. اسی طرح کی مشہور روایت سے بخاری سے مسلم میں موجود ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ ویکرہ له ما یکرہ لنفسہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی بھی آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے لیے وہ پسند کرے جو اپنے بھائی کے لیے. بھائی ہم جو ہے اپنے لیے پسند کرتے کہ اچھا کھائے، اچھا پیے، اچھا رہے، ہے کہ نہیں، اچھی عبادتیں کرے، سکون اور اطمینان کی زندگی، ہر کوئی یہی پسند ہے. تو اسلام کا کہنا یہ ہے کہ مومن تبھی ہو سکتے ہیں ہم، دعویٰ زبان سے کہ ہم مومن ہیں، مومن اس وقت نہیں ہوں گے جب تک ہم دعویٰ کر لیں گے، اس کو عملی طور پر جب تک نہیں لائیں گے ہمارا دوسرا بھائی ہم سے مطمئن ہے کہ نہیں، یہ بھی دیکھا جائے، خوش ہے کہ نہیں. ہم اس کے بارے میں یہی سوچ رکھتے ہیں جیسے میں کر رہا ہوں، جیسے میری عبادت ہے ویسے اس بھائی کی بھی عبادت ہے کہ نہیں ہے. میں کوشش کروں گا کہ اس کو سمجھاؤں اور اللہ تعالیٰ کے اس دین کے اوپر اس کو ابھاروں. تو جو اپنے لیے پسند کریں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرنا، یہ خیر خواہی ہے اور یہ سچے مومن کی پہچان ہے. آپ چاہتے ہیں کہ مجھے کسی طرح کا کوئی نقصان نہ پہنچے، ایسے ہی اپنے بھائی کے تعلق سے بھی یہ فکر رکھنا چاہیے کہ میرا بھائی ہے، اس کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، گرچہ وہ میرا دشمن ہی کیوں نہ، گرچہ میرا بھائی ہی، لیکن یہ چیز اپنے لیے جو چاہتے ہیں وہی. اسی طرح نبی نے فرمایا وَيَكْرَهُ لَهُ مَا يَكْرَهُ لِنَفْسِهِ، جو اپنے لیے ناپسند کر دو اپنے بھائی کے لیے ناپسند. بھائی ہم ناپسند کرتے ہیں، کھڈے میں کودنا کون پسند کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں پسند کرتا. کنویں میں کودنا کون پسند کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں پسند. ایسے ہی اپنے بھائی کے لیے بھی یہی سوچئے کہ ہمارا بھائی چلتے پھرتے کہیں پہ اس طرح سے حادثات کا شکار نہ ہو. بہرحال تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سچے مومن کی پہچان بتائی. اس سے بھی معلوم ہوا کہ اگر آپ کا بھائی آپ سے اچھا مشورہ طلب کرتا ہے تو آپ جس طرح اپنے لیے اچھائی چاہتے ہیں اپنے بھائی کے لیے بھی اچھا مشورہ دیں. یہ چھٹا حق ہے. اسی طرح مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح بخاری سے مسلم کے اندر ہے، 2 حدیثیں، اس کے بعد یہ بات ختم ہو جائے گی. مثل المؤمنین، بہت مشہور معروف حدیث ہے، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں مومنین کی مثال بتائی کہ مومن آپس میں کیسا ہوتا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، اس کی ایک مثال اللہ کے نبی نے فرمائی. کیسے؟ کن کن چیزوں میں؟ توادہم، محبت میں، تراحمہم، آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، تعاطفہم، لطف و کرم نرمی کا معاملہ کرنے میں. مومن آپس میں کیسا ہوتا ہے؟ ایک جسم کے مانند ہوتا ہے. باڈی ہے ایک انسانی باڈی، اس باڈی کے اندر ہاتھ ہے، ناک ہے، کان ہے، پیر ہے، بہت سارے انگ ہیں، بہت سارے حصے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کسی حصے کو باڈی کے جسم کے اس کو تکلیف ہوتی ہے، بخار پوری جسم کے اندر، پورے جسم کے اندر بخار آ جاتا. اگر کہیں پر چوٹ آئی اس کا درد پورا جسم محسوس کرتا ہے. انگلی میں چوٹ آئی پورا جسم اس کا درد محسوس کرتا ہے. اور بعض دفعہ اگر چوٹ اور زخم زیادہ بڑا ہے اس کی وجہ سے پورے جسم میں، باڈی میں بخار آ جاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا مومن اپنے سماج میں مومنوں کے درمیان ایسے ہی ہوتا. اگر کسی مسلمان پتہ چلا کہ کسی مسلمان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو وہ تڑپ اٹھتا ہے، کیوں ہوا، کیسے ہوا، اس کی کیا تکلیف، اس کی تکلیف میں برابر کا شریک ہو. پتہ چلتا ہے کہ کسی مسلمان کو فلاں جگہ ایسی ضرورت پیش آئی تھی اور اچانک جو ہے اس کا معاملہ وہ ہو گیا، اس کو تکلیف ہو جاتی. ایسا مسلمان ہونا چاہیے، ایسا
اس کو مومن کہتے ہیں، اور مومن آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، مومن آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتا ہے، مومن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے۔ جی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر مثال بتائی۔ تو اس سے استدلال کیا ہے کہ مشورہ طلب کرنے والا آپ سے اس لیے بھی مشورہ طلب کرتا ہے کہ آپ کو وہ اپنا مومن بھائی سمجھتا ہے، آپ کو اپنا مومن مسلمان بھائی سمجھتا ہے، آپ محبت میں، الفت میں، نرمی میں اور رحم و کرم میں آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، اچھا مشورہ دیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ تم آپس میں ایک دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ ایسے ہی۔ اسی طرح سے ایک آخری حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک بنیان کے معنی میں، بنیان کس کو کہتے ہیں؟ ایک دیوار، ایک بلڈنگ، ایک مکان کے معنی میں۔ دیوار کے اندر لگی ہوئی اینٹ ایک دوسرے سے جڑ کر کے پوری دیوار کو مضبوط رکھتی، گرنے نہیں دیتی۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک دوسرے مومن کے ساتھ سماج میں مل کر کے رہتا ہے، اس کے سماج کے اندر مومنوں سے ویسی ہی دوستی اور تعلق ہوتے ہیں، محبت میں، مودت میں، الفت میں، رحم و کرم میں۔ وہ دونوں آپس میں ایسے ملے ہوئے تھے جیسے کہ ایک دیوار کی اینٹ آپس میں ایک دوسرے سے مل کر کے دیوار کو مضبوط کرتی ہے، اور سارے مومنین آپس میں مل کر کے اس سماج کو مضبوط کرتے ہیں جس سماج میں وہ لوگ رہتے ہیں۔ یہ سب باتیں میں سمجھتا ہوں شاید کہ ہو سکتا ہے اس میں کمی بیشی ہو، ہاں حروف اور الفاظ اور کتابوں کی زینت بنی ہوئی، عملی طور پر نہیں، عملی طور پر نہیں۔ اور یہ بتانے کا مقصد صرف یہ سنا دینا مقصود نہیں، بلکہ اس کو عملی طور پر لانا چاہیے۔ انسان مومن کو مومن کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے، مسلمان کو مسلمان کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے۔ حقوق اس لیے بیان کیے گئے تاکہ آپس میں مسلمانوں کا ماحول ایسا بنا رہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے خوشی ہو، ماحول کو دیکھ کر کے خوشی ہو۔ صحابہ میں جو مودت اور محبت اور الفت کا جو ماحول تھا، یہ جو حدیثوں میں جو بیان کیا گیا نا، ایسے ہی تھا۔ یوں سمجھیے صحابہ کا ماحول دیکھنا ہے تو ان احادیث کو پڑھ لیجیے، ان احادیث کو اچھی طرح سمجھ لیجیے، صحابہ کا ماحول مل جائے گا۔ صحابہ ان احادیث کے بالکل خلاف، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ 6 حقوق میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، بقیہ حقوق انشاءاللہ زندگی رہیں گی تو آگے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے ایمان پر رکھے اور خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔